آتا۔ قرض دینا اسلام کے اندر بڑی عبادتوں میں ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینے کا دگنا ثواب ہے، صدقہ کرنے کا ایک ثواب، قرض دینے کے دو ثواب۔ قرض دینے میں ایک تو سامنے والے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی ہوتا ہے، اور دوسرے اپنی جانب سے ایثار کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا جیسے جیسے دجال کے فتنے کے اندر، دجال کے سازشوں کے اندر جکڑی جا رہی ہے، دنیا کے اندر سے اسلامی قرض کا لین دین اور وہ نظام ختم ہو گیا۔ آج کوئی بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے، بغیر منافع کے قرض نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرض دو، بہترین انداز میں دو، اور آپ نے قرض دینے والوں کو فرمایا کہ جو آدمی قرضہ دے، اگر کسی آدمی کو ایک وقت کے لیے انسان قرض دیتا ہے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اسلام کہتا ہے کہ قرض دو تو اس کو لکھ لو۔ قرض جب کسی کو دیا جائے تو اس کو لکھ لو، کیونکہ انسان بعض دفعہ کسی کو قرض دیتا ہے رشتہ داری کے بھروسے پر، دوستی کے بھروسے پر، لینے والا لے کر بعد میں بدل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اے لوگوں، جب تم کسی کو قرض دو تو اس کو لکھ لو، اور لکھنا بھی آپس میں نہ ہو بلکہ ایک تھرڈ پارٹی کو، ایک تیسرے آدمی کو درمیان میں رکھ کر اس سے لکھاؤ، اور لکھنے والے کے بارے میں بھی اسلام کہتا ہے کہ انصاف سے لکھو۔ وٹنس وہاں پر، گواہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے قرض کے لین دین کے سلسلے میں۔ اور جب کوئی آدمی آپ سے قرض لے 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، جب قرض کے واپس کرنے کا موقع آئے اور اس سے پیسے نہ نکلے، تو اب قرض دینے والے کو اسلام کہتا ہے کہ وہ بیچارے کو تھوڑا سا مہلت دے دو، تھوڑا سا وقت بڑھا کر دے دو، اس کی رعایت کر دو، اس کے اوپر منافع مت وصول کرو۔ اور قرض دینے والے نے، ایک آدمی پریشان حال تھا، اس کو قرض دیا، اس پر ہمدردی کی، اور جب واپس کرنے کا موقع آیا تو اس نے دوسری ہمدردی کی کہ اس کے واپس کرنے میں، انتظام کرنے میں تھوڑا سا وقت تھا اور وقت دے دیا۔ اب قرض لینے والے کو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم قرض کو واپس کرو تو اچھے انداز میں واپس کرو۔ یہ اچھے انداز میں واپس کرنا کیا ہے؟ اچھے انداز میں واپس کرنا یہ ہے کہ آپ نے 1000 روپے قرض لیا تھا، ایک وقت کے لیے لیا تھا، وقت پر آپ نہیں پھیر سکے، نہیں واپس کر سکے، قرض دینے والے نے آپ کو اور زیادہ مہلت دی، کچھ وقت اور دیا، ٹائم بڑھا دیا، وقت بڑھا دیا، کچھ دن بڑھا دیے، کچھ مہینے بڑھا دیے۔ اب جب تم واپس کرنے کا موقع آئے تو اس 1000 روپے پر 200-400 روپے اپنی طرف سے خوشی سے بڑھا کے دے دو۔ قرض دینے والا اگر ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں 1000 روپے قرض دوں گا، تم مجھے 1500 واپس کرنا، یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن اگر قرض لینے والا اپنی خوشی سے کچھ بڑھا کر اگر دے دیتا ہے تو یہ قرض کو بہترین انداز میں واپس کرنا کہلاتا ہے۔ تو پچھلے زمانے کے اندر اللہ والوں سے اگر کوئی آدمی قرض مانگتا تھا تو وہ پہلے دیکھتے تھے کہ قرض مانگنے والا نمازی ہے یا بے نمازی ہے۔ اگر قرض مانگنے والا نمازی ہوتا تو اس کو قرض دیتے، اور اگر بے نمازی ہوتا تو معافی چاہ لیتے، معاف کرو، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ کسی نے ان اللہ والوں سے پوچھا کہ آپ نمازی کو قرض دیتے ہیں اور بے نمازی کو قرض نہیں دیتے، اس کا راز کیا ہے، اس کی کرونولوجی کیا ہے؟ تو اللہ والوں نے بتایا کہ جو آدمی